یہ دن جو ہیں مخصوص ہیں. مثلا آئیے آپ سنیچر کا دن جسے عربی میں یوم السبت کہا جاتا ہے، یہ سنیچر کا دن مخصوص ہے رسول خدا سے. اسی لیے جب آپ کتابوں میں جائیں گے، اور میں کہتا ہوں اب تو ہر آدمی کے ہاتھ میں کتاب ہے، گوگل پہ سرچ کریے آپ تو اس میں آپ کو سنیچر کے دن ملے گی زیارت رسول خدا، کہ رسول خدا کی زیارت پڑھیے سنیچر کے دن، اس لیے کہ یہ دن کس سے ہے؟ یہ رسول خدا سے مخصوص ہے، دن مخصوص ہے رسول خدا سے، سنیچر کا دن. اس کے بعد کیا آتا ہے سنیچر کے بعد؟ زور سے بولیے تھوڑا سا. اتوار، یوم الاحد. اب یوم الاحد پہ تو نعرہ لگنا ہی ہے بھائی. یوم الاحد مخصوص ہے تمہارے مولا علی سے، سنڈے مخصوص ہے مولا علی سے. اسی لیے زیارت لکھی بھی ہے کتابوں میں کہ سنڈے کے دن آپ زیارت پڑھیے مولا علی کی. آج جب ہم پروگرام کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ اتوار کے دن کرتے ہیں، کوئی بھی مجلس کرتے ہیں اتوار کے دن کرتے ہیں. جو جاہل بیچارے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہودی عیسائیوں کی چکر میں آ گئے اس لیے پروگرام کر رہے ہیں، جمعے کا دن چھوڑ دیا، جمعرات کا دن چھوڑ دیا، اتوار کا دن لے لیا. اور بھائی ہم یہودی عیسائیوں کے چکر میں نہیں آئے، ہم اپنے مرحوم کی اتوار کو مجلس اس لیے کرتے ہیں کہ قبر میں یہی آتا ہے. سب مل کے چلیے جتنے بھی آئے ہیں تاکہ مجلس کا پورا لطف لیں، اور جو میسج میں مجلس کے درمیان دوں اس میسج کو آپ دلوں میں لکھ لیجئے. تو سنیچر کا دن مخصوص رسول خدا سے اور اتوار کا دن مخصوص مولا علی سے. اب آ جائیے عربی گرامر میں، یوم الاثنین، اثنین عربی میں کہتے ہیں دو کو، یوم الاثنین یعنی دو کا دن. اب یہ دو کون ہیں؟ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. یہ حسن و حسین سے، یہ یوم الاثنین یعنی دو کا دن. اب آپ پڑھیے روایت میں تو دو دن آپ پیر کے دن پڑھیے، یوم الاثنین کو پڑھیے امام حسن اور امام حسین کی زیارت. اب جو سعودی عرب اور کہیں کہیں رہے ہیں، دبئی اور شارجہ، اتنی عربی تو ان کو آتی ہے. تو اب اس کے بعد آئیے منگل کا دن، اس کو کہتے ہیں یوم الثلاثا. ثلاثا یعنی تین، یعنی یہ تین کا دن ہے. اب تین کون ہے؟ چوتھا، پانچواں، چھٹا امام. اس دن تین اماموں کی زیارت ہے. اور یہ آپ پڑھیے جب اپنی جاب کے لیے نکلیے نا تو جاب پہ بعد میں جائیے، زیارت پڑھ کے پہلے جائیے. اس لیے کہ جب امام کو سلام کر کے جائیں گے تو ہمارا عقیدہ اور مذہب کہتا ہے کہ ہمارا امام ہم کو جواب دے گا جب امام سلامتی کی دعا دے دے. تو پھر آپ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. کر کے تو جائیے السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، کہہ کے جائیے اپنے دروازے پر. خدا کی قسم کتنی مصیبتوں کا حل ہے یہ زیارتیں. یہ کسی مولوی یا عالم کی بنائی ہوئی نہیں ہے. کبھی آپ سمجھو زیارت کسی مولوی نے بنا دی ہے. یہ زیارتیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی. میں کہہ رہا ہوں اپنے اتنے بڑے مجمع سے میری گزارش ہے کہ ان کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے دن کا آغاز ان زیارتوں سے کریں. تو یہ یوم الثلاثا تین کی یعنی چھٹے امام تک کی زیارت، چوتھے کی، پانچویں کی، چھٹے کی. اس کے بعد عربی میں کہتے ہیں یوم الاربعاء، بدھ کا دن. یوم الاربعاء، اربعاء کہتے ہیں چار کو، یعنی چار اماموں کا دن، ساتویں کا، آٹھویں کا، نویں کا، دسویں کا. ان چار اماموں کی زیارت وارد ہوئی ہے اور ایک ہی صیغے کے ساتھ ہے. الگ الگ امام کی آپ کو نہیں پڑھنی ہے. سمجھ رہے آپ؟ الگ الگ امام کی آپ کو نہیں پڑھنی ہے. ایسے الفاظ ہیں کہ دو تین منٹ میں زیارت ختم، دو ہی منٹ میں زیارت ختم ہو جائے گی چاروں اماموں کی. اس کے بعد ہے یوم الخمیس، جمعرات کا دن، وہ مخصوص ہے 11ویں سے. ابھی چلیے میرے ساتھ، انشاءاللہ معراج تو آپ کو ہوگی، 11ویں سے مخصوص ہے. اس کے بعد آئیے یوم الجمعہ، وہ مخصوص ہے 12ویں سے. اسی لیے دعائے عہد بھی ہے، دعائے ندبہ بھی ہے، زیارت آل یاسین بھی ہے، امام زمانہ کی دعا بھی ہے. اس لیے کہ جمعہ کا دن مخصوص ہے کس سے؟
12वें سے تو سنیچر رسول سے، اتوار علی سے، پیر 3 اماموں سے، اس کے بعد 2 اماموں سے، منگل، اس کے بعد بدھ، پھر جمعرات اور جمعہ. بس اب سن، یہاں تک میں لے آیا. پروردگار دن تو تو نے مخصوص کر دیے اماموں سے، اب رات بھی تو کسی سے مخصوص ہو بھائی، رات بھی تو کسی سے مخصوص ہونی چاہیے. دن تو سارے معصوموں سے مخصوص ہیں، اب رات کس سے مخصوص ہے؟ کہا قرآن پڑھ، انا انزلنا پڑھ. انا انزلنا میں بتا سب سے بڑی رات کون سی ہے؟ میں نے کہا شب قدر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات سے بڑی کوئی رات ہی نہیں ہے. چھٹے امام نے فرمایا لیلۃ القدر ہے یا فاطمہ. تو رات میں سب سے بڑی رات کون سی ہے جوانوں؟ لیلۃ القدر. ایک میں اور بات ہے، یہ لیلۃ القدر 3 راتیں ہیں یا 1 رات ہے؟ 1. تو عمل 3 دن کیوں کرتے ہو پھر؟ 19 میں، 21 میں، 23 میں عمل کرتے نہیں کرتے بھائی؟ اعمال شب قدر. تو اللہ میاں سے پوچھئے جب رات ایک ہی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو. اگر ترجمہ سمجھ لیتے نا تو زمین پہ نہ رہتے. تم کیا جانو، یہ تم سے مطلب کون ہے؟ مولویوں تم کیا جانو، عالموں تم کیا جانو، صحابیوں تم کیا جانو، ازواج تم کیا جانو، علامہ تم کیا جانو. پوری دنیا کی انسانیت کو اللہ نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ جب مسلمان کی سمجھ میں آج تک لیلۃ القدر نہ آ سکی تو فاطمہ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات. اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. ہم جب مسلمان کی سمجھ میں ایک رات نہ آ سکی تو جو جس بیوی سے مخصوص ہے وہ سمجھ میں کیا آئے گی؟ لیلۃ. تو آپ بتائیے 1 رات ہے یا 3 راتیں ہیں؟ پوچھئے علماء سے جا کے. میں تو ایک طالب علم ہوں، آپ سنیوں سے بھی پوچھئے، شیعوں سے پوچھئے، 1 رات ہے یا 3 راتیں ہیں؟ تو یہ عمل 3 راتوں میں کیوں؟ کیا اللہ نہیں بتا سکتا تھا کہ ان میں سے کون سی رات لیلۃ القدر ہے؟ وہ جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شہزادی کی شہادت میں 3 نظریے ہیں. ایک نظریہ ہے کہ جناب زہرا دنیا سے رخصت ہوئیں رسول کے انتقال کے 40 دن بعد. دوسری روایت ہے کہ شہزادی دنیا سے رخصت ہوئیں رسول کے انتقال کے 75 دن بعد. تیسری روایت ہے کہ شہزادی دنیا سے رخصت ہوئی 95 دن بعد. تو اب لوگ اعتراض ہم پہ یہ کرتے ہیں کہ میاں جس کے بیٹے جاہل ہوں ان جاہلوں کو تو پتا ہوتا ہے ہماری ماں کس دن رخصت ہوئی، اور جس کے 11 بیٹے معصوم ہوں اور جو علماء کام کر رہے ہوں قبلہ، تو کیا آپ بتا نہیں سکتے تھے شہزادی کی شہادت اس دن ہے؟ اماموں نے کیوں نہیں بتایا؟ علماء کیوں نہیں بتاتے؟ یہ 3 روایتوں پہ عمل کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا بھائی جواب مجھے یہ دے دیجئے، جب اللہ کو معلوم ہے ایک ہی رات شب قدر ہے تو مسلمانوں سے عمل 3 رات میں کیوں کروایا؟ اللہ کہہ دیتا ایک ہی رات ہے. علماء نے جواب دیا کہ وجہ یہ ہے کہ بتا تو سکتا تھا اللہ، لیکن بندوں کے گناہ بہت زیادہ ہیں. اللہ چاہتا ہے اس رات میں بھی عمل کریں تاکہ گناہ ختم ہو جائیں، دوسری رات میں بھی عمل کریں گناہ ختم ہو جائیں، تیسری رات میں عمل کریں تاکہ سارے گناہ ختم ہو جائیں. میں نے کہا جو جواب تمہارا ہے وہی جواب ہمارا ہے. ارے ہم بتا سکتے تھے شہزادی کی تاریخ، مگر ان کے بیٹوں نے اس لیے نہیں بتائی تاکہ تینوں تاریخوں پر ذکر فاطمہ ہو. اعتراض ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ ارے ان کو تو شیعوں کو ایک بہانہ مل گیا ذکر زہرا سلام اللہ علیہ کا. میرے بھائی نے بڑا بہترین خطبہ دیا، واقعی خطبہ ایسا ہونا چاہیے، بہترین عالم اور بہترین خطبہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا اور شہزادی کی کچھ باتیں بتائیں. تو بس میں وہیں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ذکر زہرا
انسانیت کی حیات ہے۔ ذکر زہرا ایک نظام ہے اسلام کا، یہ ذکر نمونہ ہے، نمونہ عمل ہے، ہم آپ کے لیے نہیں، ابھی سن لیجئے، آپ کے لیے نہیں، حدیث سناتا ہوں دیکھتا ہوں کس میں کتنا دم ہے۔ 11ویں امام فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی الخلائق و امنا فاطمہ حجت اللہ علینا، ہم جتنے بھی امام ہیں وہ پوری کائنات پر حجت ہیں، مگر ہماری ماں فاطمہ اماموں پر بھی حجت ہے۔ یہ نمونہ ہے، یہ اسوہ ہے خود اماموں کے لیے، وہ جو پوری دنیا پہ حکومت کرتے ہیں۔ دلیل ہیں تو رات ہے مخصوص جناب زہرا سے، شب قدر مخصوص ہے جناب زہرا سے۔ اب ذرا سنیے، دنوں میں سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ اسلام کا سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ زور سے بولیے، غدیر۔ بس اب بات پہنچ گئی آپ تک۔ اسلام کی سب سے بڑی رات کون سی ہے؟ شب قدر۔ اب بھی آپ اسی طرح سنیں گے۔ اسلام کا سب سے بڑا دن غدیر، اسلام کی سب سے بڑی رات شب قدر۔ وجہ کیا ہے؟ کہ رات مخصوص ہے بیوی سے اور دن مخصوص ہے شوہر سے، اور ان جیسا گھر پورے ورلڈ میں آدم سے لے کے قیامت تک ایسا گھر آج تک نہ زمین پہ بسا نہ آسمان کے نیچے ہے کہ جہاں شوہر بھی معصوم ہو بیوی بھی معصوم ہو۔ دن مخصوص ہے شوہر سے، رات مخصوص ہے۔ میں نے یہ جو جملہ ہے اس کو آج کل مجمع سمجھ رہا خطابت ہے، خطابت نہیں ہے، حقیقت ہے۔ میں اپنا مذہب بدل دوں، آدم سے لے کے رسول اسلام تک کوئی گھر ایسا دکھائیے جو فاطمہ سے بڑا ہو۔ اتنا بڑا دعویٰ میں ایسے ہی تھوڑی کر رہا ہوں، اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو۔ اس لیے کہ کسی نبی کے گھر میں بھی، رات والی بات نہیں دوہرا رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں آپ کو، ایسا گھر دنیا نے دیکھا ہی نہیں کہ جہاں شوہر بھی معصوم ہو اور بیوی بھی معصومہ ہو۔ دکھائیے کون سا ہے، مجھے دکھا دیں تو میں مذہب بدل دوں۔ آدم معصوم ہے، بیوی معصومہ نہیں ہے۔ نوح معصوم ہے، بیوی معصومہ نہیں ہے۔ موسیٰ معصوم ہے، بیوی معصومہ نہیں ہے۔ سارے نبیوں کی تاریخ پڑھ لیجئے، ہمارے سرکار معصوم ہیں مگر کوئی بیوی معصومہ۔ توجہ جاتا ہوں، ہمارا نبی سب سے بڑا نبی، ہم سارے نبیوں کو چھوڑ دیجئے، بھائی نہیں لے لیجئے، جب یہ نبی معصوم ہے مگر کوئی بیگم معصومہ نہیں ہے، یہ شرف اکیلے علی کا ہے کہ جتنا بڑا علی معصوم ہے اتنی ہی بڑی زہرا معصومہ ہے۔ ارے میں کلیجہ نکال کے رکھ دیا، خدا کی قسم، پورے 11 اماموں میں دیکھ لیجئے، دکھائیے مجھے 11 اماموں میں امام معصوم ہے، بیگم معصومہ نہیں ہے۔ بس تاریخ میں ایک معصومہ تو ہے مگر ان کے شوہر نہیں ہے۔ ایک ہی معصومہ ہے دنیا میں پیش کر سکتی ہے مجمع، کہا مریم معصومہ ہے، تو میں نے کہا مریم کے شوہر نہیں ہے، مریم کے شوہر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ایسا گھر ان کا بھی نہیں ہے۔ تو مریم چاہے جتنی بافضیلت ہو مگر زہرا کے مقابلے پر، خدا کی قسم یہ تقابل نہیں ہے، توہین نہیں ہے، یہ صراحت ہے۔ علامہ طالب جوہری نے لکھا اپنی کتاب میں کہ ایک بادشاہ کے دربار میں یہ بحث ہونے لگی اور انہوں نے کہا بتاؤ مریم بہتر ہے یا زہرا بہتر ہے؟ بحث کافی دیر چلی، علماء نے بغض زہرا میں قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کے لکھ دیا، کہا نہیں مریم بہتر ہے، مریم افضل ہے۔ دلیل کیا دی؟ بادشاہ نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہا ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، مریم وہ ہے جس کی طہارت کا قصیدہ قرآن نے پڑھا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم، ملائکہ نے کہا اے مریم اللہ نے تجھے چنا، تجھے مصطفیٰ بنایا، تجھے پاکیزہ بنایا۔ سارے چپ ہو گئے، ایک بیچارہ دیہاتی کھڑا ہو گیا،
آپ جیسا آدمی مولائی کوئی مجمع اسی طرح بھرا تھا دربار میں، وہ کھڑے ہو کے کہنے لگا بادشاہ صاحب میں اس رائے سے متفق نہیں ہوں، یہ رائے بالکل غلط ہے۔ آج اتنا وقت آ گیا اور علماء نے اپنا علم اس طرح بیچا اور یہ اس طرح دولت کے چکر میں بکے کہ شہزادی کا مقابلہ اور اس کے بارے میں دلیل دے رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا تلوار نکالو اور اس کا گلا کاٹو اگر یہ ثابت نہ کر سکے، بتا تیرے پاس کیا دلیل ہے۔ اس کے زہرا افضل ہیں اور انہوں نے کہا ایک دلیل تھوڑا ہی ہے، اب اگر اس کو جا کے سننا چاہتے تو سنیے، ایک دلیل تھوڑا ہی ہے۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا کئی دلیلیں ہیں، اگر بیان کرتا رہا تو رات ہو جائے گی مگر دلیلیں ختم نہیں ہوں گی، مگر تو پہلی دلیل سن لیجئے۔ قرآن مجید کی آیت غور سے پڑھ، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ، ملائکہ نے کہا اے مریم اللہ نے تجھے پاک بنایا۔ مریم وہ ہے جس کی پاکیزگی کا اعلان فرشتے سے کروایا، میری زہرا وہ ہے جس کی پاکیزگی کا اعلان خود خدا نے کیا۔